بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ زمزم کیسے وجود میں آیا، اس کی حقیقت کیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب بن ہاشم نے اپنے چچا المطلب کی پیروی کی اور حجاج کرام کو کھانے اور پلانے کے فرائض اپنے ذمے لے لیے۔ اس امر کی وجہ سے عام عوام میں ان کو بہت عزت اور احترام ملا اور لوگ ان سے شدید محبت کرنے لگے۔ ایک دن جب وہ ہجر ایک نئی ممدود جگہ ہے، خطیب اور کعبہ کی دیوار کے درمیان میں سو رہے تھے، ان کو خواب میں زمزم کا کنواں کھودنے کا حکم ملا۔ یہ واقعہ علی ابن ابی طالب سے روایت کیا جاتا ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ عبد المطلب کہتے ہیں کہ ایک دن جب وہ ہجر میں سو رہے تھے تو انہیں ایک خواب آیا کہ پہلے دن ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ ٹیبا کھودو، جس کی انہیں بالکل سمجھ نہیں آئی۔ اگلے دن پھر وہ شخص آیا جبکہ یہ سو رہے تھے اور اس نے کہا بارہ کھودو، جس کی انہیں پھر سے سمجھ نہیں آئی۔ اس سے اگلے دن پھر وہ شخص خواب میں آیا اور کہا المدنون کھودو، اس بات کی بھی انہیں سمجھ نہیں آئے۔ اگلے دن پھر خواب میں وہ شخص آیا اور کہا زمزم کھودو، اور پھر اس نے اس خواب میں وضاحت کی کہ زمزم کیا ہے۔ جب انہیں اس مقام کا اشارہ دیا گیا پر اپنا کلہاڑا لے کر پہنچے اور کھدائی شروع کی اور وہاں پر زمزم کا کنواں نمودار ہوا۔ جب یہ خبر قریش تک پہنچی تو وہاں پر پہنچے اور کہنے لگے کہ یہ ہمارے والد حضرت اسماعیل کا کہنا ہے، لہذا اس میں ہماری بھی شراکت داری ہے۔ عبد المطلب نے اس دعوے کا سرے سے انکار کر دیا۔ قریش نے انصاف طلب کیا اور اس معاملے پر ایک فیصلہ کن کمیٹی بنا دی۔ ایک نجومی خاتون جو کہ شام میں رہتی تھی، اس کو اس معاملے کو سلجھانے کے لیے منصف کے طور پر مقرر کر دیا گیا۔ لہذا یہ تمام افراد زمزم کے کنویں کے فیصلے کے لیے شام کی طرف چل پڑے۔ راستے میں عبد المطلب کے ساتھیوں کا پانی بالکل ختم ہو گیا اور انہیں موت کا خوف لاحق ہو گیا۔ انہوں نے قریش کو پانی کے لیے درخواست کی، جس پر انہوں نے انکار کر دیا۔ عبد المطلب اپنے جانور پر سوار ہوئے اور وہ سواری کھڑی ہوئی تو ایک دم سے اس کے پیروں کے نیچے سے پانی کا چشمہ نکل پڑا۔ اللہ اکبر پکار اٹھے، بے شک اللہ سب سے بڑا ہے۔ وہ اپنی سواریوں سے نیچے اترے، جی بھر کر پانی پیا اور قریش کو بھی اس پانی کی دعوت دی جو کہ خدا نے انہیں عطا کیا تھا۔ اس معجزے کو دیکھتے ہی قریش نے کہا کہ عبد المطلب یہ فیصلہ تمہارے حق میں ہو گیا ہے، ہم زمزم کے معاملے میں دوبارہ کبھی نہیں جھگڑیں گے۔ لہذا اس طرح عبد المطلب کو حجاج کو زمزم تقسیم کرنے کا عہدہ ملا۔ فوراً تمام کنووں میں اتر گیا، کیونکہ یہ ایک مقدس دیوار سے نکلا تھا اور سب سے بڑھ کر ایک برتر پاکیزہ پانی تھا، کیونکہ یہ کنواں حضرت اسماعیل بن ابراہیم کا تھا۔ عبد المطلب پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ جب ان کو زمزم کے پانی کے معاملے میں قریش کی مخالفت کا سامنا تھا تو اس وقت انہوں نے یہ منت مانی تھی کہ اگر ان کے 10 بیٹے جوان ہوئے اور محفوظ رہے تو وہ اللہ کی راہ میں کسی ایک بیٹے کو قربان کر دیں گے۔ لہٰذا اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے ان کو 10 بیٹے دیے اور جوان ہوئے تو انہوں نے اپنے تمام بیٹوں کو اکٹھا کیا اور اپنی اس منت کے بارے میں بتایا اور کہا کہ اللہ پر اعتقاد رکھیں۔ پھر انہوں نے اپنے تمام بیٹوں سے کہا کہ وہ ایک تیر لیں اور اس پر اپنا نام لکھیں اور وہ تمام تیر ان کو لا کر دیں۔ وہ ان تینوں کو کعبہ کے درمیان میں نصب حمل نامی بت کے پاس لے گئے۔ حسب روایت عبد المطلب نے تیر والے شخص سے کہا کہ وہ اپنے بیٹوں کے لیے کوڑا ڈالے اور اسے اپنی نظر سنائے۔ عبداللہ ان کے بیٹوں میں سب سے چھوٹے اور سب سے زیادہ پسندیدہ تھے۔ جب اس شخص نے تیر ڈالا اور کوڑا نکالا تو وہ تیر عبداللہ کا نکلا۔ ان کے والد نے
ان کو پکڑا اور ایک لمبی چھڑی لی اور عبداللہ جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد تھے کی نیت کی تو قریش کے لوگ آئے اور انہوں نے انہیں روکا۔ ان کے درمیان عبداللہ کی ماں کے قبیلے کا ایک شخص شامل تھا۔ اس نے کہا جب تک آپ عبداللہ کے لیے سب سے بڑی قربانی پیش نہیں کرتے اس وقت تک یہ قربانی نہیں ہو سکتی۔ اس شخص نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ عبداللہ کو یوں قربان کر دیتے ہیں تو لوگوں میں ایک اپنے بیٹوں کو قربان کرنے کی رسم چل پڑے گی اور اس رسم کو کون روک سکے گا، یہاں تک کہ اگر عبداللہ کی قربانی کو روکنے کے لیے ہمیں تمام جائیداد بھی دینی پڑی تو ہم اس سے گریز نہیں کریں گے۔ یہ دلچسپ واقعہ سیرت ابن اسحاق میں بھی بیان کیا جاتا ہے اور آخرکار حجاز کی اس عورت نے ان کی رہنمائی کی کہ انہیں عبداللہ کی قربانی کے لیے 10 دن تیار کرنے ہوں گے۔ ہر 10 اونٹ اور عبداللہ کا کوڑا نکالا جائے گا۔ اگر عبداللہ کا نام نکلے تو ان اونٹوں میں 10 اور شمار کر دیے جائیں گے۔ وہ مکہ واپس آئے اور اسی بات پر عمل کیا اور یوں 100 اونٹ اکٹھے کیے گئے، لہذا عبداللہ کے لیے اکٹھی قربانی کی گئی اور کوئی شخص بھی اس دعوت سے محروم نہیں رہا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ نسب کامل تھا۔ آپ قریش کے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے اور آپ کی عظیم دادا ایک نامور تاجر اور زمزم کے محافظ تھے۔ ہاشم کے دادا اقصی مکہ کے حاکم تھے۔ ان کے بعد ایک شخص کی حکمرانی ختم ہو گئی اور اختیار کے انحراف نے مکہ مکرمہ کو شہر و ریاست میں تبدیل کر دیا۔ پیغمبر اکرم کے دادا ہاشم قابل ذکر ہنرمند شخص تھے اور انہیں بڑی عزت و وقار سے نوازا جاتا تھا۔ یہ ان کی وجہ سے تھا کہ قریش قبیلہ غیر ملکی تجارت میں کامیاب تصور کیا جاتا تھا۔ مزید اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل EHTV کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سے آپ باخبر رہ سکیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اب اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔